نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب عرب میں ہر طرف کفر و شرک اور جاہلی رسومات کی ظلمتیں گہری ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر مکہ مکرمہ میں قریش کے خاندان بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ کے گھر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ماہ ربیع الاول میں عام الفیل میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن مادر میں تھے کہ والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ چند روز والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے گئی۔ وہاں 4 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے مقام ہوا پر والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اور وہ وہیں دفن ہوئی۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سال دادا عبدالمطلب کی پرورش میں رہے۔ ان کے انتقال کے بعد چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ 10 سال کی عمر میں دوسری بار شق صدر ہوا۔ 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر کیا، لیکن راستے میں بحیرہ راہب کے مشرق پر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ پھر 25 سال کی عمر میں سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کمال تجارت لے کر ملک شام کا دوسرا سفر کیا اور خوب نفع کما کر واپس ہوئے۔ اس کے 2 مہینے اور 25 دن بعد سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یوں یہ نکاح اس سال میں ہوا کہ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم میں اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، بااخلاق، حلیم، سچے، امانت دار، ہمدردی رکھنے والے تھے اور ہر طرح کے جھگڑوں اور بری باتوں سے پاک تھے۔ قوم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق امین کا لقب عطا کیا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہوئی، جس کی وجہ سے غار حرا میں جا کر کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے۔ پھر نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ پھر 40 سال کی عمر میں اسی غار میں جبرائیل علیہ السلام سورۃ العلق کی ابتدائی 3 آیات کی پہلی وحی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کا بوجھ اور بدن پر لرزہ لیے گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہیں صورتحال سنی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی آخر زمان ہونے کی بشارت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، مشرکین مکہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے گئے، جس کی وجہ سے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سن 5 نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس پر سیخ پا ہوتے ہوئے قریش نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے بنو ہاشم خاندان کا شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا۔ یہ 3 سال بڑی مشکلوں کے تھے۔ اس کے بعد سن 10 نبوی میں جناب ابو طالب سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ یہ سال عام الحزن کہلایا۔ اسی سال طائف کا المناک واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کے بعد معراج کا سفر ہوا، وہاں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس کے بعد سن 12 نبوی میں بیعت عقبہ اولیٰ اور سن 13 نبوی میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، یعنی مشہد البیعت کی جگہ اسلام قبول کر کے بیعت کی۔ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف کھا کر مکہ کے دارالندوہ میں سرداران مکہ کا بڑا اجلاس ہوا، جس میں سارے قبائل مل کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کی رائے پر اتفاق ہوا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہجرت کرنے کا حکم خداوندی سنایا۔ یوں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے حوالہ کر کے اپنے مبارک بستر پر لیٹنے کا حکم دے کر کفار کے محاصرے سے حفاظت کے ساتھ نکل گئے۔
اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور مدینہ کے قریب قباء کے مقام پر قیام کر کے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس دوران جمعہ کے دن اس کے قریب ہی واقع بنو سالم کے محلے میں پہنچ کر نماز جمعہ ادا فرمائی، جہاں آج مسجد الجمعہ قائم ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عظیم الشان استقبال کیا گیا، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر مہمان ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے پہلے سال 2 یتیموں سہل اور سہیل سے جگہ خرید کر وہاں مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ اس کے قریب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجرے تعمیر کیے گئے۔ مہاجرین اور انصار میں مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ اذان کی ابتدا ہوئی، مدینہ منورہ کے یہودیوں سے معاہدہ ہوا، پھر ہجرت کے دوسرے سال قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ مقرر ہوا، غزوات اور سرائے کا آغاز ہوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، عیدین کی نمازیں واجب ہوئیں، غزوہ بدر ہوا، پھر ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد ہوا، شراب حرام ہوئی، پھر چوتھے سال مختلف غزوات اور سرائے ہوئے، عورتوں کے لیے حجاب کا حکم نازل ہوا، 5ویں سال سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق مشہور المناک واقعہ افق پیش آیا اور تیمم کی آیات اتری۔ غزوہ خندق ہوا، 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی، بادشاہان عالم کو خطوط روانہ کیے گئے، 7ویں سال غزوہ خیبر ہوا، 8ویں سال جنگ موتا ہوئی، فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوئی، 9ویں سال زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بھیجے گئے، غزوہ تبوک پیش آیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں اسلام کا پہلا حج ادا ہوا، اطراف عالم سے وفود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 10ویں سال حجۃ الوداع ادا ہوا، 11ویں سال 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔